بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، جو لوگ اولاد اور باقی تمام مالی لحاظ سے بھی پریشان ہیں، ان کے لیے ایک ایسا مجرب وظیفہ، اور جو شخص 9ویں اور 10ویں محرم والے دن یہ ایک کام کر لیتا ہے اور اس کے علاوہ اور یہ وظیفہ کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ ڈبل انعام عطا فرمائیں گے۔ آنے والے سال جو ہوں گے ان کے لیے اس میں برکت ہی برکت ہوگی اور گزشتہ سال کے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ناظرین، وہ کون سا ایسا وظیفہ ہے جو آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو آنے والے سال ہیں، وہ جو نیکسٹ سال ہمارا شروع ہو گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے برکت اور کاروبار کے اندر بے پناہ اضافہ فرمائیں گے۔ ناظرین، بہت ہی آسان دعا ہے۔ بات یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ ہم 9ویں اور 10ویں محرم والے دن کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے ہم بجائے کہ وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے تھے، ہم کچھ دوسرے کاموں کے اندر گزار ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا، آپ کو کچھ نہ کچھ اس ویڈیو سے لازمی مل جائے گا۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی التماس ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرم الحرام کے مہینے کے بارے میں پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے سے ہمارے سال کا، اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے مہینے ہیں، حرمت والے 4 مہینے ہیں، ان میں سے سب سے افضل مہینہ محرم ہے۔ اس محرم کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ظلم سے روکنے کی تلقین کی ہے۔ اگر ہم اس مہینے کے علاوہ ظلم کرتے ہیں، اس کے جو گناہ کا آپ کو اجر ملنا، گناہ کا جو آپ کو سزا دی جائے گی، اور اس سزا میں اور اس مہینے میں جو ظلم کرے گا اس میں زمین اور آسمان کی سزا کا فرق ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ اس مہینے میں ظلم کریں گے تو جو آنے والے دن ہیں وہ آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کے اندر آپ کے لیے ذلت اور رسوائی رکھیں گے۔ تو اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی بات پر چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جتنا بھی آگے سال ہے وہ آپ کا کاروبار کے لحاظ سے آپ انشاءاللہ کسی بھی قسم کی آپ کو تنگی اور مشکلات نہیں آئیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھتا ہے اس کے گزشتہ سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، ہم تو آگے بہت ہی زیادہ خطا کار ہیں۔ آگے ہی ہم اپنے گناہوں پر اتنی توجہ دیتے ہیں بجائے کہ ہم اتنی توجہ اپنی نیکی پر دیں، لیکن ہم اپنے گناہوں کو اگر معاف کروانا چاہتے ہیں وہ بھی 1 سال کے پیکج کی طور پر، تو آئیے آپ بھی 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھیے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اپنی خواہش رکھی تھی کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو ناظرین، ہمیں 9ویں اور 10ویں محرم دونوں کا روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تلقین کی ہے، اور جو شخص ان دونوں دنوں کے روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ناظرین، وہ دعا کون سی ہے تو آئیے میں وہ بھی آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ آپ اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق بھی دیا تھا، بیوی بھی دی تھی، گھر بھی دیا تھا، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ وہ دعا بہت ہی آسان ہے، آپ نوٹ بھی کر لیجئے اور آپ کو اسکرین پر جلتی ہوئی نظر بھی آئے گی۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ آپ اس دعا کو کریں، خاص طور پر جب مغرب کی نماز آپ پڑھیں، اس کے بعد جب 2 رکعتیں آپ سنتے پڑھیں تو اس کے اندر اس دعا کو آپ کثرت کے ساتھ 2 سے 3 تسبیح لازمی کریں، اور اس کے بعد آپ تہجد کے اندر اور چلتے پھرتے آپ اس دعا کو پڑھتے جائیں، اور جب آپ دکان کے اندر بیٹھے ہیں تو اپنے گلے کے پاس بیٹھ کر اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہیں کاروباری لحاظ سے تو آپ یہ دعا لازمی کریں،
اگر آپ کوئی اپنی دعا قبول کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اس وظیفے کے اول اور آخر آپ درود شریف کا لازمی استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اور آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ طور پر سمجھ کر اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہر وہ شخص جو پریشان ہے وہ اس سے مستفید ہو سکے۔ انشاءاللہ اس کا آپ کو اجر ضرور ملے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ